أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم حجاج کرام، اللہ جل شانہ دن بدن آپ حضرات کے ذوق و شوق میں اضافہ و برتری نصیب فرمائے. جس محبت، رغبت، ذوق و شوق کے ساتھ آپ حضرات یہ پروگرام اٹینڈ کر رہے ہیں، رب تعالی اپنی خاص رحمت سے یہ سب جو آج زبانی باتیں ہیں، زبانی چیزیں، اللہ تعالیٰ ان کو عملی جامہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ سفر سب کو نصیب فرمائے، عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، مقبول با ادب حاضری نصیب فرمائے. مدینہ منورہ کیسی عظیم الشان جگہ ہے، ایک حرم مکی جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا، اور ایک حرم مدنی جس کو آقا دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم اور حرم قرار دیا. مدینہ طیبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیام مدینہ طیبہ میں پسند فرمایا. باوجود کہ فتح مکہ ہو چکا، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام کے لیے مدینہ منورہ کو پسند فرمایا. اللہ جل شانہ نے اس بابرکت جگہ کا نام طیبہ رکھا، طابہ رکھا، جس کے معنی پاکیزہ کے، عمدگی کے. زمین پاکیزہ ہے، رہنے والے لوگ پاکیزہ ہیں، انتہائی ادب کا مقام ہے، بے حد ادب کا مقام ہے. مدینہ منورہ کی حاضری ہو، پورے ذوق و شوق، محبت اور آداب کے ساتھ ہو، قدم قدم پر آداب کی بھرپور رعایت کی جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کو نصیب فرمائے. اس حوالے سے سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے
کہ مدینہ منورہ میں جب انسان مدینہ طیبہ تشریف لے جانے لگے تو پورا سفر عشق و محبت کے ساتھ، عشق و محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر درود شریف کے ترانوں کے ساتھ پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ مدینہ طیبہ کا سفر کیا جائے۔ ہمارے اکابرین کی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، واقعات ہیں، مدینہ شریف جاتے ہوئے عجیب عجیب ان کے واقعات ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینہ شریف پہنچنے سے کئی میل پہلے سواری پر سے اتر گئے اور ننگے پاؤں مدینہ شریف کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ بہرحال یہ تو بزرگوں کے حالات ہیں، واقعات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دلی طور پر مدینہ منورہ کی محبت اور ادب احترام نصیب فرمائے۔ تو درود شریف کے کثرت اور ترانوں کے ساتھ، درود شریف کے نعروں کے ساتھ اور اس تصور کے ساتھ کہ ایک باغی اور ایک نافرمان امتی آج اپنے آقا کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہے اور اپنے آقا کے دربار میں حاضری ہوگی، ان سے معافی کا خواستگار ہوں گا اور ان کے توسل سے اللہ تعالی سے بھی اپنے لیے معافی چاہوں گا۔ اس تصور کے ساتھ مدینہ شریف کا سفر کیا جائے۔ مدینہ منورہ میں ادب آداب بہت ہیں، جیسی مشقت مکہ مکرمہ میں ہوگی ویسی مشقت مدینہ منورہ میں نہیں ہوگی، لیکن مدینہ منورہ میں رہنے کے دوران ادب آداب کا بے حد خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ بے ادب محروم گشت از فضل رب، جو بے ادب ہوتا ہے وہ رب کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ مدینہ شریف میں ہر وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کا استحضار دل میں موجود ہو۔ مسجد نبوی میں جب بیٹھے بہت ادب سے بیٹھے، احترام سے بیٹھے، اونچی آواز میں باتیں نہ کرے۔ مسجد نبوی میں بیٹھک کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا تصور کرے۔ جتنے وقت میں مسجد میں بیٹھا ہوں گویا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا ہوں۔ اپنے دل کو ہر وقت روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ رکھے۔ غالباً 2017 میں جب ہمارا مدینہ منورہ جانا ہوا تو چند دوستوں کے ساتھ ایک دن میں کھجور خریدنے کے لیے چلا گیا۔ جب کھجور خرید کر واپس آنے لگے تو ایک ساتھی نے کہا کہ مفتی صاحب یہاں کتنی رونق ہے، دنیا جہان کا آدمی یہاں آیا ہوا ہے، پتہ نہیں کس کس خطے سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، اتنے سارے لوگوں کی وجہ سے، دنیا سے لوگوں کے آنے کی وجہ سے یہاں کتنی رونق ہے۔ تو میں نے ان کو متوجہ کیا، میں نے عرض کیا بھائی ذرا سنبھل کر بات کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ اتنے لوگوں کی وجہ سے تھوڑے یہاں رونق ہے، یہاں کی ساری رونق اس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہے۔ لوگوں کی کیا حیثیت، اگر یہاں کوئی نبی آئے تب بھی یہ جگہ تو اپنی جگہ پر بارونق اور بابرکت رہے گی۔ یہاں کی ساری رونق وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہیں۔ آپ یقین جانے ظہر کے بعد ان سے یہ گفتگو ہوئی تھی اور عشاء کے بعد وہ ساتھی میرے پاس کمرے میں آ گئے اور آ کر مجھ سے اظہار
کرنے لگے کہ بات دراصل یہ مفتی صاحب آج 6 دن مدینہ شریف میں ہو گئے آئے ہوئے، لوگ یہاں کی حاضری کو تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، ایک ایک لمحہ محبت شوق سے گزارتے ہیں، لیکن نہ جانے میری کیا عجیب کیفیت تھی کہ میرا دل مدینہ میں لگ ہی نہیں رہا تھا۔ آج دوپہر کو جب آپ نے یہ بات کہی، میں یہ ذہن میں تصور لیے بیٹھا تھا کہ ساری رونق لوگوں کی وجہ سے ہے، لیکن جب سے دوپہر سے آپ نے یہ بات کہی تو میں بہت اپنی اس سوچ پر نادم، پشیمان، شرمندہ ہوا، اور اب میری وہ کیفیت ختم ہو گئی اور دل جو ہے وہ مدینہ شریف میں لگنا شروع ہو گیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے آداب بہت ہیں، وہاں کے لوگوں کے ساتھ، وہاں کی چیزوں کے متعلق اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے۔ ایک بزرگ جو صاحب زیارت بزرگ تھے اور قریباً ہر روز ہی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا کرتے تھے، ایک روز ان کی زبان سے نکل گیا کہ مدینہ میں ہر چیز اچھی ہے لیکن یہاں کا دہی وہ اچھا نہیں ہے، وہ کھٹا ہے۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، میاں تمہیں ہماری مدینہ کی دہی اچھی نہیں لگتی، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ ان کو پکڑ کر مدینہ سے نکال دیا گیا۔ کئی سالوں استغفار کرتے رہے، پھر جا کر معافی ہوئی۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ مدینہ شریف میں ادب آداب کا بہت موقع ہے، بہت مقام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں 2 شخصوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں بلند آواز سے باتیں کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فاصلے پر حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر نے ہلکا سا ایک کنکر اٹھایا چنے برابر اور انہیں صائب بن یزید کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کو مارا۔ جب حضرت صائب بن یزید متوجہ ہوئے تو آپ نے اشارے سے فرمایا کہ یہ جو 2 بندے آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، بلند آواز سے ان کو بلاؤ۔ چنانچہ ان کو بلایا گیا۔ سرور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کہاں کے ہو؟ انہوں نے مدینہ سے باہر کا پتہ بتلایا۔ پوچھا تم مدینہ کے نہیں ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، اس جگہ پر اونچی آواز سے باتیں نہیں ہوتی۔ اس لیے خواتین بھی خاص طور پر اس کا خیال رکھیں، خواتین کی آوازیں بعض اوقات حاضری کے وقت بہت بلند ہو جاتی ہیں، اور مرد حضرات بھی اس کا خاص خیال رکھیں۔ مسجد نبوی میں دور سے کسی کو دیکھ کر بآواز بلند بلانا ہو تو آواز بلند نہ کی جائے، بلایا نہ جائے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریفہ کے اوپر معاجہ شریف سے قبل یہ آیت درج ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ جو آداب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں تھے وہی آداب آج بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، مدینہ شریف کی سب سے بڑی زیارت وہ حجرہ شریف کی زیارت ہے، اور سب سے بڑی سعادت وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنے کی سعادت ہے۔ اس لیے میں سلام کے متعلق سب سے پہلے بات عرض کرتا ہوں۔ یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے خواتین کے حوالے سے کہ وہ مسجد حرام جب جائیں تو طواف کی نیت سے جائیں، اور مسجد نبوی جب جائیں تو سلام کی نیت سے جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری مسجد شریف میں سے کہیں سے بھی کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، حجرہ شریف کی طرف رخ کر کے سلام عرض کیا جا سکتا ہے۔ پوری مسجد میں سے کہیں سے بھی سلام عرض کر سکتے ہیں۔ اب سلام عرض کرنے کے لیے الفاظ وہی ہیں جو آپ اور ہم التحیات میں پڑھا کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو عمومی سلام ہے جو
پوری مسجد میں کہیں سے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عاجزانہ سلام پیش کرنے کے لیے جس وقت معاذ شریف پر حاضری ہو تو سلام کے وقت 4 کام کرنے ہیں۔ سلام کے وقت 4 کام کرنے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا کہ سلام پیش کرتے وقت 4 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 کام وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنا ہے۔ کس طریقے پر؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو بہت دھیمے انداز میں نرمی کے ساتھ اپنی زبان سے ادا کریں، بہت زیادہ بلند آواز کی ضرورت نہیں ہے، اور بالکل ہونٹ ہلائے بغیر دل ہی دل میں پڑھ لینا اگرچہ کافی ہو جاتا ہے، لیکن مناسب یہی ہے کہ زبان سے ادا کیا جائے اور زبان سے دھیمے الفاظ میں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طریقے پر۔ اس کے بعد اگر وہاں معاذ شریف پر مزید موقع میسر ہو تو دیگر کلمات الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، ان کلمات کے ذریعے سلام عرض کیا جائے۔ میں ایک مرتبہ معاذ شریف پر سلام کے لیے پیش ہوا اور میرے پیچھے پیچھے ایک عالم دین اور تھے۔ جب ہم دونوں سلام پیش کر کے نکلے تو ان عالم نے مجھ سے پوچھا، مفتی صاحب آپ سلام کیسے پیش کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی کیا مقصد؟ کہنے لگے کیا پڑھتے ہیں؟ تو یہ کلمات میں نے ان کو بتلایا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں جب بھی سلام پیش کرتا ہوں تو میں یوں سلام پیش کرتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، اور غرض میری یہی ہوتی ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی ساتھ ساتھ اظہار کروں کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری زبان سے اپنی ختم نبوت کے وصف کو سنیں گے، ختم نبوت کا وصف جو خاص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، کسی اور کا وصف نہیں ہے، جب آپ سنیں گے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ مجھے ان کی یہ بات بے حد پسند آئی۔ اس کے بعد سے جب بھی معاذ شریف پر حاضر ہوتا ہوں تو انہی کلمات سے سلام عرض کرتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اپنے ایمان کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، اور اس غرض سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے سلام کو سن کر خوش ہوں گے، یہ چاہت بھی، یہ غرض بھی ہوتی ہے، یہ بھی انشاءاللہ پوری ہے یقیناً۔ دوسری چیز سلام عرض کرنے کے بعد وہ ہے تجدید ایمان۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن معاذ شریف پر حاضر ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوبارہ سے کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان بنانا اور اپنے ایمان پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا، یہ ہے تجدید ایمان، کہ ہم ویسے بھی مسلمان ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کریں اور عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ایمان کے گواہ بن جائیے، گواہ رہیے، اور میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی کلمے پر موت نصیب فرما دے۔ اب تجدید ایمان کا طریقہ کیا ہے؟ سلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ اس طریقے پر پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ، واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ چونکہ ہم معاذ شریف پر حاضر ہیں اور ہماری براہ راست سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تکلم جاری ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کو، ہماری باتوں کو سماعت فرما رہے ہیں، اس لیے اس موقع پر یوں ہی کہا جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جس کو عربی میں یاد ہو جائے اچھی بات ہے، اور نہیں تو اردو میں کہہ سکتا ہے،
اور یوں کلمہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ۔ تیسرے نمبر پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف پر کام کرنا ہے تیسرا، وہ ہے شفاعت کی درخواست۔ ابتدا میں جو میں نے آیت شریف پڑھی، اس آیت کا مضمون بھی یہی ہے کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر چکے جب آپ کے دربار میں حاضر ہوں اور آ کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کو بہت مہربان متوجہ پائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گناہوں کی معافی کی، اپنے لیے شفاعت کی درخواست کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں اللہ کے حضور سفارش فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ میرے جمیع معاملات کو صاف شفاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے خاتمہ بالخیر ایمان پر نصیب فرما دے۔ یہ دعاؤں کی عرض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا۔ چوتھے نمبر پر جو کام ہے وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کرنا، یہ ارادہ کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک میں اب ایک باغیانہ زندگی گزارتا رہا، آپ کے طریقوں کو پامال کرتا رہا، آپ کی اتباع کو میں نے کبھی اہمیت نہ دی، میں بصدق دل اپنے اس فعل پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں، اور شرمندگی کے ساتھ آپ کے دربار عالی شان میں حاضر ہوں، اور میں آپ سے معافی کا خواستگار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ساری زندگی صورتاً بھی، سیرتاً بھی، ظاہراً بھی، باطناً بھی آپ کے طریقے کے مطابق انشاءاللہ بسر کروں گا، اور جو مشن آپ کا رہا ساری زندگی، یعنی دین اسلام کی پرچار، میں اس مشن کو اپنا مشن بناتا ہوں، اس مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہوں۔ جس طریقے پر زندگی بھر آپ اللہ کے دین کی محنت فرماتے رہے، میں بھی انشاءاللہ زندگی بھر آپ کے دین کی محنت کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ دین عالی کی محنت خدمت کرتے کرتے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ تو یہ چار کام کرنے کے ہیں۔ نمبر 1 سلام، نمبر 2 تجدید ایمان، نمبر 3 شفاعت کی درخواست، نمبر 4 اتباع سنت کا عہد اور ارادہ، اور دین کی تبلیغ کا عہد اور ارادہ۔ یہ طریقہ کار ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف میں حاضر ہونے کا۔ اس کے علاوہ ریاض الجنہ ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نصیب فرما دے۔ ہمارا ایمان ہے جنت میں اللہ تعالیٰ جس کو داخل فرما دے کبھی اس کو نکالیں گے نہیں، بس اسی نیت کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ جب بھی موقع ملے ریاض الجنہ میں حاضری دی جائے۔ اب ریاض الجنہ میں حاضری کے وقت بہت سارے لوگ محراب کی طرف چلے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ مصلی گاہ کی طرف چلے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو مؤذن کے لیے چبوترا بنا ہوا ہے اس طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ ریاض الجنہ میں حاضری کی غرض سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہے۔ اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ جب بھی ریاض الجنہ میں حاضری ہو تو کوشش کر کے جو حجرہ شریف کی دیوار ریاض الجنہ کی طرف ہے اس کے قریب سے قریب تر ہوا جائے، اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ ریاض الجنہ کی جو سب سے پہلی صف ہے اور جو اس کے بعد دوسرے نمبر والی صف ہے، یہ دونوں چھوڑ کر تیسری یا چوتھی صف میں حجرہ شریف کی دیوار کے پاس بیٹھا جائے، تو یہ وہ مقام ہے جس طرف سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے۔ اگر آپ پوری دیوار پر نظر ڈالیں گے تو اوپر چھوٹی سی کھڑکی آپ کو نظر آئے گی، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لکھا ہوا بھی آپ کو نظر آئے گا۔ تو بہرحال ریاض الجنہ میں نوافل ادا کریں، سب سے پہلے شکرانے کے نفل ادا کریں،
کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جس نعمت پر شکر ادا کرو گے میں اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ شکر ادا کرتے وقت یہ نیت کریں کہ یا اللہ شکرانے پر آپ نعمت کو بڑھاتے ہیں، لہٰذا میں اس امید پر شکرانے کے نفل ادا کر رہا ہوں کہ آپ مجھے اس نعمت میں اضافہ فرما کر پھر سے موقع عنایت فرمائیں گے، میں پھر سے انشاءاللہ ریاض الجنہ حاضر ہوں گا۔ اور ساتھ ساتھ دو نفل شکرانے کے بعد صلاۃ التوبہ پڑھ لیا جائے، استغفار پڑھ لیا جائے۔ زیادہ نوافل سے بہتر ہے زیادہ دعائیں مانگنا، اس لیے 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھنے کے بعد بقیہ سارا وقت دعاؤں میں لگائیے، درود شریف میں لگائیے اور اپنے دل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھرپور متوجہ رکھیے۔ میں نے عرض کیا کہ مسجد نبوی میں کہیں بھی بیٹھے ہوں دل کی توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہے۔ تمام فیوزات کا منبع سرچشمہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے، اس لیے جتنے فیوزات روحانیہ برکات باطنیہ نصیب ہوں گے وہ سب قلب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوں گے۔ اس لیے بھائی اپنے دل کو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی متوجہ رکھیں۔ خاص طور پر ریاض الجنہ میں جتنا وقت ملے اپنے لیے دعائیں مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں مانگے، عزیز اقارب کے لیے، جن کا یاد آ جائے سب کے لیے، جن کا یاد نہ آئے ان سب کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے ہیں۔ اسی طریقے پر ایک بات سلام کے حوالے سے، بہت سارے احباب آپ کو سلام کے لیے کہیں گے کہ جی میرا سلام عرض کر دیجئے گا، میرا سلام عرض کر دیجئے گا۔ دوسروں کی طرف سے سلام عرض کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس موقع پر آپ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے لیے نہیں کہا اور وہاں پہنچ کر آپ کو یاد آ گیا، تو اب آپ اپنی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سلام نہ پہنچائیں۔ آپ خواہ نہ کہہ دیں یا رسول اللہ فلاں صاحب کی طرف سے آپ کو سلام ہو، اس لیے کہ فلاں صاحب نے تو آپ کو سلام کرنے کا، سلام بھیجنے کا کہا ہی نہیں ہے۔ جب اس نے آپ کو وکیل ہی نہیں بنایا تو اب آپ اپنی جانب سے ان کا سلام پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اپنی جانب سے سلام پیش کرنا یہ گویا کہ ایک قسم کا جھوٹ ہو جائے گا۔ ہاں، اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ وہاں سے ہی ان صاحب سے رابطہ کریں اور ان کو بتلائیں کہ جی میں الحمدللہ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوں اور سلام کے لیے حاضر ہوں، تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کا بھی سلام عرض کر دوں، تو یقیناً انہیں خوشی بھی ہوگی اور اجازت بھی ہوگی، پھر سلام عرض کیجیے گا۔ تو بغیر کہے بغیر اجازت کسی کا سلام آپ عرض نہیں کر سکتے۔ اب رہا جنہوں نے کہا ہے ان کی طرف سے سلام عرض کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بہت آسان ہے۔ آپ سلام کے کلمات پڑھیے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہہ کر چاہے تو اردو میں کہہ لیجئے بھائی جواد صاحب کی طرف سے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد طارق کی طرف سے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی سید مسعود شاہ صاحب کی طرف سے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی ساجد صاحب کی طرف سے۔ اس طریقے پر جتنے حضرات ہیں سب کا نام لے کر یوں سلام عرض کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ کچھ گفتگو مسجد نبوی کے حوالے سے ہو گئی۔ ایک اہم مسئلہ عرض کرتا چلوں نماز کے حوالے سے۔ حرم مکی میں بہت سارے لوگ نماز کی جماعت میں شرکت کے اعتبار سے یہ کوتاہی کر جاتے ہیں کہ وہ صفوف کے اتصال کا خیال نہیں رکھتے۔ مثلا نماز شروع ہو گئی اور ہم ابھی روڈ پر ہیں اور درمیان میں بہت سارا گیپ ہے، تو روڈ پر ہی جا نماز بچھائی اور جناب نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ یاد رکھیے گا اتصال صفوف کے بغیر نمازیں ادا نہیں ہوتی۔ وہاں بہت سے لوگ آپ کو بہت کچھ کرتے نظر آ رہے ہوں گے، لیکن ہمیں لوگوں کو دیکھ کر نہیں کرنا، ہمیں سیکھ کر کرنا ہے۔ تو حرم مکی میں آپ چلتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں، جب آپ ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں صفیں بنی ہوئی ہیں، اب اس سے آگے جانے کی جگہ نہیں ہے، تو اب یقین کر لیجئے کہ یہاں اتصال ہے، وہاں بے شک نماز پڑھ لیجئے۔ اب وہ خواہ کوئی روڈ ہو، کوئی چوک ہو، کوئی بھی جگہ ہو، بہرحال، لیکن جب تک آگے جانے کی جگہ موجود ہے
तो उससे पहले से मुसल्ला बिछाकर बहुत सारे लोग कबूतर को चौक के पीछे से ही मुसल्ले बिछाकर नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, ये दुरुस्त नहीं। इसी तरीके पर हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम जो खड़े होते हैं वो रियाजुल जन्नह में खड़े होते हैं। अब नमाज के वक्त आपको नजर आएंगे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बाबूसलाम की रो में बाहर सहन में नमाज पढ़ रहे हैं, बाबूसलाम की रो में, या मस्जिद नबवी की हदूद से ही आगे जाकर नमाजें पढ़ने जमात में शरीक हो रहे हैं, तो इस तरह उनकी नमाज नहीं होगी। इसलिए कोशिश की जाए जब मस्जिद नबवी में आप आ जाए तो आप इतना पीछे आ जाएँ कि रियाज़ुल जन्नह आपके आगे हो जाए और आप उसके पीछे हो जाएँ, ताकि अब अगर आप इमाम की इक्तिदा करेंगे तो ये इक्तिदा करना दुरुस्त होगा। तो ये इस चीज़ का नमाज के एतबार से ख़ास ख़्याल रखिएगा। अब बहुत सारे लोग मस्जिद नबवी में नमाज़ों को अहमियत नहीं देते। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी मस्जिद में 40 नमाज़ें अदा की, मैं उसके लिए सिफ़ारिशी हूँ। अल्लाह ताला उसको निफाक से बरी फरमा देंगे। तो बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, इसलिए 40 नमाज़ें बाजमात मस्जिद नबवी में अदा करने का एहतमाम किया जाए। बाज़ारियाँ तो यहाँ बहुत कुछ हो जाती हैं, ख़रीदारी यहाँ बहुत कुछ हो जाती हैं। वहाँ जाने की ग़र्ज़ हमारी वो मस्जिद नबवी से फ़ैज़याब होना है, और सबसे बड़ी ज़ियारत वो हुजरा शरीफ की रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत है। इसलिए भाई अपने वक्त को कीमती बनाकर मस्जिद नबवी में नमाज़ों का एहतमाम ख़ास तौर पर किया जाए। इसके अलावा मदीना शरीफ की ज़ियारतें बहुत सारी हैं। सारा मदीना अल्हम्दुलिल्लाह मुतबर्रक है। जबल उहद है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। ये वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। इसलिए जब भी मदीना शरीफ में घूमते फिरते जबल उहद नज़र आ जाए तो इश्क व मोहब्बत की निगाह से देखिए और अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए और कहिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पहाड़ मोहब्बत करता है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हमें भी इस पहाड़ से मोहब्बत है। इसी तरीके पर मैदान उहद जाना हो, शुहदाए उहद के दरबार में हाज़िरी हो, सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अम्र इब्न जमूह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बहुत सारे असहाब वहाँ मदफ़ून हैं। तमाम के कबूर पर हाज़िरी देकर फ़ातिहा ख़्वानी और उनके इसाले सवाब के लिए दुआएँ और वहाँ फिर अपनी हाजात के लिए दुआएँ, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह कबूलियत के मकाम है। अल्लाह ताला अपने फ़ज़्ल व करम से मकबूल बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। इस मदीना शरीफ में इन चीज़ों का ख़ास ख़याल रखें। आखिरी वो बात ये अर्ज़ करते चलूँ कि मदीना शरीफ में मिसवाक और खुशबू इनका ख़ास एहतमाम करें और हर काम सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश करें। जितना इत्तिबा सुन्नत का ख़याल रखेंगे उतना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ुज़ात नसीब होंगे। खुशबू का ख़ास एहतमाम करें, मिसवाक का ख़ास एहतमाम करें। ख़वातीन मिसवाक का ख़ास एहतमाम करें। ख़वातीन बिल्कुल मिसवाक नहीं करती। हमारे मुआशरे में ख़वातीन के पास मिसवाक का तसव्वुर ही नहीं है। तो ख़वातीन को चाहिए कि वो मिसवाक का एहतमाम करें। इसलिए बाकी जितनी सुन्नतें हैं वो उन सब का ख़याल रखें। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, पहनने में, ओढ़ने में, चलने में, फिरने में, हर चीज़ में सुन्नत अमाल का ख़याल रखें। जितना सुन्नत अमाल का ख़याल रखेंगे इंशाअल्लाह उतनी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबियत तवज्जो हासिल होगी। और इसके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सलाम अर्ज़ करना है, तो सलाम का तरीक़ा यही है, अस्सलामु अलैका या अमीरल मुमिनीन अबा बकरिन सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अगर उर्दू में कहना चाहें तो यूँ अर्ज़ कर दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सलाम अर्ज़ करना है, तो अस्सलामु अलैका या अमीरल मुमिनीन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्का। इस तरीके पर सलाम अर्ज़ करें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू
اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ بہرحال یہ بہت اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کر دی، مزید جو سوالات ہوں احباب کے دل میں وہ انشاءاللہ پھر عرض کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو کہا سنا منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔